إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں. حاضرین، آپ ذرا تصور کیجئے اپنے ذہن میں، اگر آپ کے گھر کوئی بہت ہی معزز مہمان اور عزیز قسم کا اعلیٰ قسم کا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے گھر میں کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں اور کیسی کیسی پرتکلفات کو آپ برداشت کر لیتے ہیں اس کی خدمت کے لیے اور اس کی میزبانی کے لیے. کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کریں، اور جب ہمارے پاس سے چلا جائے تو وہ اللہ کے یہاں شکر گزار بنے ہمارا نام لے کر. ہم اس لیے اس مہمان کی اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں ذرا سوچئے، رمضان جو اللہ کا ہماری طرف مہمان بھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو ایک تحفہ بھی دیا گیا ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت ایمان والا ہونے کے ناطے کہ وہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے. تو میرے بھائیوں، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ میں چند پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. سب سے پہلے ہم رمضان کی عظمت کو سمجھیں. اس مہینے کے عظمت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جس چیز کی انسان کو قدر ہوں گی اسی کے مطابق وہ اس کے لیے جد و جہد کریں گا. اگر قدر ہی نہیں ہوگی، اگر اس کو اہمیت ہی نہیں معلوم ہوگی، اس کی عظمت کا حساسیت اس کے دل میں نہیں ہوگی اور اس کی عظمت اور کبریائی کو سمجھے گا ہی نہیں، تو کہاں سے اس کے لیے جد و جہد کریں گا اور کہاں سے کوشش کریں گا اور کہاں سے اس عمل کے لیے اس کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. تو سب سے پہلے جو چیز ہے کہ رمضان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرے بھائیوں، اس میں ایک ایسی رات رکھی ہے جس کا نام ہی قدر والی، منزلت والی، مرتبے والی رات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر، قدر والی رات، منزلت والی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. یعنی جو بندہ اس رات میں عبادت میں اپنی زندگی کو لگائے گا اور اس رات کو پا لے گا تو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر اور 1000 مہینے عبادت کرنے کے برابر ہے. اور اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے احکامات لے کر اس کے حکم سے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے
بعض حضرات اس آیت سے مراد شب برات لیتے ہیں، جو بہت ہی غلط بات ہے۔ آپ مفسرین کی کتابوں کو، تفسیری کتابوں کو اور سلف صالحین کی کتابوں کو چھانٹیں گے اور دیکھیں گے تو کہیں پر بھی اس بات کا صحیح سند سے تذکرہ نہیں ملتا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے شب برات ہے، ہرگز نہیں۔ اس سے مراد ہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کے یہ بتایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو وہیں لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ کہہ کر یہ بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا۔ کون سی رات؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس دن ہر معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہے سال بھر کی۔ تو یہ ہے رمضان کی ایک رات جو بہت ہی اہمیت والی اور قدر والی ہے۔ تو رمضان کی عظمت کا احساس اور رمضان کی عظمت کی حساسیت اس رات سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور میرے بھائی، ایک دوسرے حدیث میں ایک واقعہ ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا، صحیح ابن ماجہ کا، سنن ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح روایت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی کہیں دور دراز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کے رسول کے پاس بیعت کے لیے آئے اور پھر دونوں چلے گئے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک جو تھا بہت دیندار تھا، دینی کاموں میں بہت محنت اور جد و جہد کرتا تھا، اور اس کی وفات بھی کیسے ہوئی؟ وہ شہید ہوا جنگ میں۔ اور دوسرا جو تھا 1 سال بعد اس کے مرا۔ دوسرا شخص ساتھ میں اسلام لائے، ساتھ میں زندگی گزارے، لیکن جو پہلا شخص تھا جو دیندار تھا اور دین میں محنت بھی کرتا تھا دینی کاموں میں، اس کی وفات دوسرے سے پہلے یعنی شہید کا درجہ دیا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اور ایک دوسرا شخص جو اسی کے ساتھ میں اسلام لایا تھا، وہ اس کے 1 سال بعد انتقال کر دیتا ہے اور عام موت مرتا ہے، نہ شہادت کی موت اسے نصیب نہیں ہوتی، عام موت مرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ جنت میں سے ایک شخص داخل ہوا جنت کے اندر سے، اور جو شخص بعد میں مرا تھا یعنی شہید ہونے والے کے بعد مرا تھا، بعد میں انتقال ہو گیا تھا، عام موت مرا تھا، تو وہ جو جنت میں سے ایک شخص آتا ہے اسے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے اور اسے پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے، اور جو شہید کی موت مرا تھا اس کے ساتھ ہی اسلام لایا تھا، اس کو اس کے بعد جنت میں داخل کرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اس بات پر تعجب ہوتا ہے، اور وہ لوگوں میں صحابہ کو، بڑے بڑے صحابہ کو یہ واقعہ اپنا خواب بتاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون ذلک، کیا تم اس پر حیران ہوتے ہیں، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ بھلا بتاؤ، جو شخص اس شہید ہونے والے کے بعد مرا ہے، کیا اس نے 1 سال نہیں گزارے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، 1 سال تو اس نے زندہ رہا۔ کیا اس نے اس 1 سال میں رمضان کا مہینہ نہیں پایا کہ جس میں اس نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قیام اللیل کا اہتمام کیا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں اللہ کے رسول، ضرور ایسا ہے۔ تو دیکھو، یہ شخص جو شہید ہو کے گیا تھا اس کا شہادت کا درجہ اس کے اوپر ہے، لیکن یہ جو بعد میں انتقال کر گیا، عام موت مرا، اس کے ساتھ اسلام لانے کے باوجود اس نے 1 مہینہ 1 سال میں اپنی زندگی میں 1 مرتبہ 1 سال میں آخر اس کے بعد 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ پایا تھا، اور اس نے اس رمضان میں اتنی عبادتیں کی، اس کا قیام اللیل پایا اور رمضان کے روزے رکھے، اس کی بنا پر یہ شخص اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی اہمیت اتنی ہے، رمضان کا مہینہ اتنا حساسیت کا ہے، اس کی قدر اگر ہمارے دلوں میں اس کی آمد سے پہلے نہیں پیدا ہوں گی تو ہم اس کے لیے ویسی تیاریاں نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ایک بندہ مومن، ایک مسلمان، ایمان والا بندہ حقیقی معنوں میں اس کی عظمت کو سمجھے گا، اس کی حساسیت کو سمجھے گا، تو ضرور اس کے لیے تیاری کرے گا، ضرور اس کے لیے تگ و دو کرے گا، ضرور اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں گا دنیا سے کٹ کر۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ مومن کا اور ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اسی طرح رمضان کے تعلق سے ایک نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہم کو ملنا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے،
ذرا سوچئے پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ سحری کیے، ہمارے ساتھ افطار کیے، ہمارے ساتھ قیام اللیل کیے، ہمارے ساتھ تراویح کو ادا کیے، ہمارے ساتھ انہوں نے عید بھی کی. لیکن میرے بھائیوں، آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ ہماری وہ بزرگ ہستیاں ہمارے ساتھ آج رمضان میں نہیں ہے. اللہ نے ہم پر انعام کیا، اللہ نے ہم کو یہ تحفہ دیا، یہ نعمت کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور نوازیں گا، اگر تم کفران نعمت کرو گے، اس کی نعمت کو ٹھکراؤ گے، اس کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہم کو ایک نعمت ملا ہے، یہ نعمت کے طور پر ہے، اور جو بندہ اس نعمت کی قدر کرے گا حقیقی معنوں میں اسے توفیق ملتی ہے نیک عبادات کرنے کی، قیام اللیل کی، روزوں کی، تہجد کی، تراویح کی، اور رمضان کے روزوں کو حقیقی معنوں میں ادا کرنے کی. کیونکہ وہ اس نعمت کو سمجھتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے کہ پچھلے رمضان میں کتنے میرے بھائی تھے جو اس رمضان میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر فضل کرم کیا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا. یہ رمضان کا تحفہ مجھے دے کر، رمضان کی نعمتوں کا انعام مجھے دے کر اللہ نے مجھے پھر سے ایک بار رمضان کا مہینہ نصیب کر رہا ہے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنی اس بہت ہی اہم اور بڑی نعمت سے ہم کو نواز رہا ہے. تو ہم اس نعمت کا شکر بجا لائے اس طور پر کہ اس کی عبادتوں کو، اس کے صدقات کو، اس کے نوافل کو خوب اچھی طرح ادا کریں. یہ نعمت کا حساسیت پن ہوتا ہے، اور نعمت کا شکر بجا لانا بھی عمل سے ہوتا ہے. اور تیسری چیز انابت اللہ. میرے بھائیوں، رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ انسان، ایک بندہ مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. کیونکہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ بخشش کا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے شیاطین مردود قید کر دیے جاتے ہیں. اس لیے ایک بندہ مومن کو یکجوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دنیا سے رخ موڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگانا چاہیے. کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں بندے کی اسلامی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اسلامی شخصیت کو ترقی دینے کا مہینہ ہے یہ. کہ ایک بندہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی بزنس کی کمپنیاں اور فیکٹریاں ہوتی ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے امپلائمنٹ کے لیے جو ان کے یہاں مزدور ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ایک پروگرام کانفرنس کرتے ہیں. کیا نام سے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے. کیوں؟ تاکہ ان کی کمپنیاں اور فیکٹریاں اچھی چلے اور ان کے مزدور اچھے اور ہوشیار بنے ان کانفرنس کے ذریعے. تو میرے بھائیوں ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی یہ ایک مہینے کا کانفرنس ہماری اسلامی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، اسلامی شخصیت کو ترقی دینے کے لیے ہے. اگر حقیقی معنوں میں ایک بندہ انابت اللہ، رجوع اللہ کے مقصد کو اس رمضان میں پالے گا تو اس کے زندگی میں بہترین تبدیلی آئیں گی، اسلامی انقلاب آئے گا. کب؟ جب حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں گا. اور جب رمضان چلا بھی جائے گا تو وہ اپنی گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گا. جس طرح رمضان میں وہ زندگی گزارا رہتا ہے، پھر سال کے 11 مہینے وہ رجوع اللہ کے مقصد کو حاصل کر کر اللہ سے لو لگائیں گا. یہ اسلامی شخصیت کو ترقی دینے کا مہینہ ہے. تو انابت اللہ بہت ہی ضروری ہے. اور میرے بھائیوں، انابت اللہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ اپنی مغفرت اور سچی توبہ کر لے رمضان سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کا، اور یہ عزم مصمم کر لے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے. کیوں؟ یہ بھی انابت اللہ سے ہے. اگر ایک بندہ ہے کہ عبادت بھی کرتا ہے اور گناہ پر گناہ بھی کرتا ہے تو یہ بات کا خدشہ ہے کہ اس کے عمل مردود ہو جائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور فحاشی سے روکتی ہے. اور ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز سے نکل کر، مسجد سے نکل کر جھوٹ بھی بول رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، منشیات کا استعمال بھی کر رہا ہے، ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دھوکہ دہی بھی کر رہا ہے، تو کہاں سے وہ منکرات سے رک رہا ہے اور کہاں سے وہ فحاشی سے رک رہا ہے؟ تو عبادت کے ساتھ گناہ ہرگز نہیں چل سکتا.
تو بندے کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہی اپنے تمام گناہوں کی، گزشتہ گناہوں کی سچی توبہ کر لے، تاکہ جب رمضان میں وہ داخل ہو جائے تو اس کو حقیقی معنوں میں مغفرت مل جائے، حقیقی معنوں میں بخشش مل جائے۔ جو رمضان کی مغفرت اور بخشش کو پا لیتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی حقیقی معنوں میں رب کی زندگی، رب کی بندگی کی زندگی بن جاتی ہے، رب کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اور رب کے احکامات کو وہ خوشی کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کے لیے پیش قدمی کرنی چاہیے کس بات کی؟ دو چیزوں کی۔ سب سے پہلے منکرات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جہاں رمضان میں تو بچنا ہی ہے، رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم منکرات سے بچیں۔ جو ہم اپنی عام زندگی میں گناہ کرتے ہیں اور اس کو صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کے فرق میں بانٹ دیتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے اور اپنی زندگی کو رمضان کے لیے لگانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، نیکی کے کاموں میں رغبت رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے روزوں کی اور اس کے نمازوں کی، اس کے قیام اللیل اور اس کی نفل عبادتیں ہم کو حاصل ہو جائے۔ اور میرے بھائیو، رمضان کے تعلق سے ہم کو بہتری تبدیل کرنی چاہیے۔ بہتر تبدیلی کیسے ہوں گی؟ تقوی کے اسباب اپنانا چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی گزار، پرہیزگار، تقوی پرست بن جاؤ۔ اور تقوی کے اسباب اپنانا چاہیے اور خود کو متقی انسان بنانے میں عبادت کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ عبادت کیسی ہو؟ مخلصانہ ہو، ریاکاری سے پاک، شہرت سے پاک ہو، ریاکاری کی بدبو نہ آئے، شہرت کی شیوا نہ پایا جائے، بلکہ شہرت اور ریاکاری سے عبادتیں ہوں گی تو رمضان کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی، اور رمضان جیسی عبادت کرنے کی توفیق رمضان کے بعد سال کے 11 مہینوں میں بھی ملے گی۔ تو رمضان کے بعد میرے بھائیوں، رمضان کے لیے بہتر تبدیلی ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے، تاکہ رمضان کی عبادتوں کو ہم بحسن خوبی انجام دے سکیں۔ ایک بندہ مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، جہاں ہم نے اس کی عظمت کو سمجھا ہے، اس کی نعمت کو سمجھا ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں، تو ہم پر یہ واجب اور فرض ہوتا ہے کہ ہم اس رمضان سے بہتر تبدیلی کریں اپنی زندگی میں انقلاب لائے، تاکہ رمضان کے بعد سال کے 11 مہینے میں بھی ہماری زندگی رمضان کی جیسے گزریں گی اور رمضان کے جیسے انعامات اور برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گے، بشرط یہ ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی زندگی کو جس طرح رمضان میں بناتا ہے سال کے 11 مہینے میں بھی بنائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، رمضان بہت ہی روحانی اور معزز مہینہ ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز اور سب سے آخری چیز اور سب کا خلاصہ سمجھیے، دلوں کی صفائی ہے۔ اگر جس کے دل میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، غیبت ہوں گی، اس کے دل میں تقوی نہیں پایا جائے گا، اس کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، اس کے دل میں للہیت نہیں پائی جائیں گی، اسے انابت اللہ کی توفیق نہیں ملے گی، اس کے دل میں نبی کی شریعت اور نبی سے محبت اور اللہ سے محبت کا تقوی اس کے دل میں نہیں پایا جائے گا۔ اگر دلوں کی صفائی نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا هو القلب۔ کہ سنو، جان لو، آگاہ رہو اس بات سے، خبردار رہو کہ جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ سدھر جائے، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اسی میں فساد پایا جائے، فَسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، سارا جسم فسادی ہو جائے گا، سارا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، جان لو وہ جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے، اگر اس کی صفائی ہوگی، اس کی درستگی ہوگی تو جسم میں درستگی ہوگی، یعنی زندگی میں درستگی پائی جائیں گی۔ اگر یہی بگڑ جائے، یہی فسادی ہو جائے تو سارا جسم، ساری زندگی فسادی ہو جائیں گی اور ساری جسم کا ماحول، سارے جسم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زندگی کا ماحول درہم برہم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا لیں،
لوگوں سے الجھے نہ، غیبتیں کرنا چھوڑ دے، حسد کرنا چھوڑ دے، کینہ کپٹ سے باز آ جائے۔ اگر یہ بیماریاں دل میں ہوں گی تو رمضان کی عظمت، رمضان کا تقوی، روزوں کا مقصد اور اخلاص اور الہیت اس دل میں ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی جس دل میں یہ بیماریاں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ان تیاریوں کے ساتھ تیار کر لے تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں بھرپور عبادت کر سکیں۔ اور میرے بھائیوں، چند ایک باتیں یہ ہیں کہ رمضان کے لیے، استقبال کے لیے یا رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنا، یہ کہیں پر بھی کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہ کرے۔ کیونکہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح نبی نے ہم کو جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر عمل کریں۔ ہاں، یہ ایک بات ہے کہ ہم رمضان کی مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارا مبارک مہینہ تمہارے لیے آ گیا، صحابہ کو مخاطب کر کے۔ تو مبارکبادی دی جا سکتی ہے رمضان کے مہینے کی، لیکن استقبال کے لیے روزہ رکھنا اس کے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، یہ کہیں پر بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ایسی خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہماری صحیح حدیث کے مطابق، منہج اور سلف کے مطابق عبادتیں ہوں، ان میں کوئی خلل نہ پایا جائے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا، جیسا کہ یہ خطبہ لائیو چل رہا ہے آن لائن، تو ناظرین جو خطبہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جمعہ پڑھ لیے ہیں، بلکہ وہ اپنے گھروں میں نماز ظہر ہی ادا کریں گے۔ صرف یہ جمعہ آپ کے علم کے لیے اور رمضان کی باتوں کے لیے آن لائن دکھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جمعہ پڑھا ہے، آپ گھروں میں نماز ظہر ادا کریں گے اور نماز ظہر ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی ہے اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو رمضان کا استقبال خوب اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان میں عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔